مضبوط کیا کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کتابوں کے مطالعے سے اسلام مضبوط ہوتا ہے. مطالعہ نہیں کرو گے تو اسلام تمہارا کمزور ہو. ہاں لم یبق الشبہۃ فی محلہ، مطلقۃ الثلاث مطالعہ نہیں کیا ہے نا، اسلام کمزور کیا ہے. اچھا وإن عدم المحل لأن ذلك الشرط في شرطا العلل فصار ذلك معارضا لهذه الشبهة السابقة شبہت لہذہ الشبهة السابقة عليه. وأما العلة فهي في الشريعة. صبر شیخا زین پیجے نہ کرو، زین پیجے نے معلومی کہ اسلام دے کمزور ہے. ہاں اچھا، اب یہ صاحب اسامی فرماتے ہیں کہ جب میں نے تقریر کر دی آپ کو کہ ہمارے نزدیک یمین چاہے باللہ ہو چاہے بغیر اللہ ہو، تعلیق ہو، طلاق طاق وغیرہ کی، تو یہ یمین سبب ہے مجازی، لیکن حقیقت کے ساتھ سبب حقیقی کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. پڑھ چکے ہیں نا کل. سبب حقیقی کے ساتھ اس کی، اس لیے فرماتے ہیں فیضا کا ویزا کا نہ کذالک، جب مسئلہ ایسا ہے، جب مسئلہ تم میاں اب دیکھو سبب حقیقی بھی تقاضا کرتا ہے کس کا؟ وجود محل کا. وجود تو جب سبب مجازی کی مشابہت ہو گئی ہے سبب حقیقی کے ساتھ ہو، تو اس مشابہت کی وجہ سے وہ بھی محل چاہے گا، اس کو بھی محل کی ضرورت ہوگی. شیخا سبب حقیقی بغیر محل کیا ہو سکتا؟ اگر محل نہیں ہے تو سبب حقیقی کا تحقق کدھر ہوگا؟ تو سبب حقیقی کے لیے بھی محل چاہیے، بدون محل وہ نہیں ہو سکتا. تو سبب مجازی کی مشابہت پیدا ہو گئی کس کے ساتھ؟ ہاں، تو یہ یمین جو ہے یہ سبب مجازی مشابہ بالحقیقت ہے نا ہمارے نزدیک. تو اب اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ محل. کیا چاہیے شیخہ؟ تو مسئلہ نزاعی میں دیکھو مسئلہ کون سا چل رہا تھا کہ جب اس شیخ نے پہلے بیوی کو 3 طلاق معلق دی، کل کا مسئلہ یاد ہے؟ کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، یہ مسئلہ تھا نا، یہ تو معلق کر دی. تو ابھی وہ عورت جو ہے وہ دار کو داخل نہیں ہوئی، تو یہ تعلیق تو باقی ہے نا، تعلیق باقی. کہ شیخ غصے میں آ گیا، وہ نے کہا کہ طالق ثلاثا، تو تنجیزی 3 طلاق اس کے بعد دے، تنجیزی اس کے بعد دے. اچھا، تو یہ بھی تنجیزی دے دی ہے، تو 3 طلاق مغلظہ سے تو وہ مغلظہ ہو گئی ہے نا.
اب وہ عورت تنجیزی کے بعد اب وہ عورت محل طلاق ہے، یہ طلاق دے سکتا ہے؟ دوسری طلاق دے سکتا ہے؟ تو میاں وہ جو تعلیق ہے، وَإِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اس کے لیے محل رہ گیا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ تو محل رہا ہی نہیں اب وہ طلاق کے لیے، وہ عورت ہو کہ رہ گیا؟ تو جب وہ محل ہی نہیں رہا تو اب وہ تعلیق ٹھیک ہے کہ وہ تو سبب مجازی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو اس کی مشابہت مع الحقیقت ہے، تو حقیقی سبب کے لیے تو محل چاہیے، تو اس مشابہ کے لیے بھی محل چاہیے، تو وہ تعلیق تو محل کو ڈھونڈے گا۔ کس کو ڈھونڈے گا؟ تو وہ تعلیق تو اس وقت صحیح ہوگا کہ میاں وہ بیوی تو محل طلاق رہ گئی ہو نا، تو پھر اگر وہ داخل ہو جائے تو ٹھیک ہے، واقع ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اب جب تنجیز آ گیا تو وہ عورت محل طلاق رہ گئی نہیں، تو فبطلت تعلیق، کیونکہ تعلیق جب آ رہا ہے تو تعلیق کے لیے محل ہی نہیں۔ پوئے گیا شیخانو کہ نہ پوئے گیا؟ لہذا ہمارے نزدیک تنجیز نے تعلیق کو باطل کر دیا، یہی مسئلہ تھا نا، تنجیز نے تعلیق کو، لہذا اب وہ ان دخلت الدار 1000 مرتبہ تو داخل ہو جائے دار کو، اب وہ ان دخلت الدار والی طلاق واقعی وہ تو باطل ہو گیا، وہ قول ہی باطل ہو گیا، وہ سارا ختم ہو گیا، وہ محل ہی نہیں رہا۔ سمجھے ہو شیخانوں کو نہ سمجھے ہو؟ اچھا ترجمہ کرو۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْقَ الشُّبْهَةُ إِلَّا فِي مَحَلِّهِ، جب مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ سبب مجازی ہے لیکن مشابہ بالحقیقت ہے، تو اب مشابہت جو ہے وہ کدھر ہوگی؟ فی محلہ، محل چاہیے اس کے لیے۔ سمجھ آئیے؟ وہ حقیقت کے ساتھ مشابہ ہے، کل حقیقت، جیسے سبب حقیقی کے لیے محل چاہیے، جیسے اس کے لیے بھی محل چاہیے۔ شیخہ اب یہ بغیر محل کے تو کام بنے گا نہیں۔ محل جو ہے میاں، یہ حقیقت جو ہے یہ لا تستغنی عن المحل، یہ محل سے مستغنی ہو سکتی ہے۔ تو جب حقیقت محل سے مستغنی نہیں ہے تو اس کا جو مشابہ ہوگا وہ بھی محل سے مستغنی نہیں ہے، تو محل چاہیے۔ اب فَإِذَا فَاتَ الْمَحَلُّ، جب تنجیز آ گیا تو محل گیا کہ نہیں؟ جب محل فوت ہو گیا تو بطلا، کون بطلا؟ ہاں وہ تعلیق بطلا۔ سمجھ آئیے؟ کیونکہ محل نہیں رہا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ جو دعویٰ پہلے کیا تھا کہ تنجیز جو ہے وہ تعلیق کو باطل کر دیتی ہے، وہ ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ بات تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب امام ظفر کا ایک اختلاف انہوں نے نقل کیا تھا کہ خلافاً لظفر، یاد ہے کل کے سبق میں کہ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ حقیقی سبب ہی نہیں ہے، نہ مشابہ بالحقیقی ہے۔ یہ جو تعلیق ہے نا، یہ یمین یا کیا نام اس کا تعلیق، یہ کفارے کے لیے یا جزا کے لیے محض مجازی سبب تو اس کو کہہ سکتے ہو، محض مجازن سبب کا لفظ اس کے اوپر مجازن بول دو تو بول دو، لیکن یہ سبب حقیقی بھی نہیں ہے اور مشابہ بالحقیقت بھی نہیں ہے۔ تو سمجھو معنوی طور پر ویسے تو وہ سبب مجازن مانتے ہیں، کہتے وہ محض مجاز ہے، سبب کا اطلاق اس کے اوپر کیا ہے؟ محض مجاز ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ دراصل وہ سبب مانتے ہی نہیں اس کو، سمجھ میں آئیے؟ لیکن کہتے اطلاق کرو تو مجازن کر سکتے ہو۔
تو سبب مجازی مانتے ہیں، محض مجازی، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پر ایک قیاس کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو میاں، ایک عورت ہے مطلقۃ الثلاث، مرد اس کو 3 طلاق دے چکا ہے، تو 3 طلاق دینے کے بعد تو اجنبیہ ہو گئی نا، نکاح کا کوئی رشتہ رہا، اجنبی ہو گئی۔ اچھا، یا ایک اور کوئی اجنبی عورت ہے، پرائی عورت ہے، تو پرائی عورت کو اس مرد نے کیا کہا کہ ان نکحتک فانت طالق، مطلقۃ الثلاث کو کہا کہ ان نکحتک فانت طالق، یا اجنبیہ کو کہا ان نکحتک فانت طالق، تو امام ظہر فرماتے ہیں دیکھو یہ ان نکحتک یہ تعلیق نہیں، اجنبیہ عورت ہے تو یہ تعلیق ہے، تو میاں یہاں محل ہے، وہ طلاق کا محل ہے، وہ اجنبیہ عورت یا وہ مطلقۃ الثلاث۔ جب یہ شخص یہ لفظ کہہ رہا ہے اس وقت وہ محل طلاق ہے نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب محل طلاق نہیں ہے، لیکن دیکھو اگر نکاح ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو دیکھو محل نہیں ہے، اور وہ ان نکحتک فانت طالق کا لفظ سبب بن گیا کہ نہیں بنا؟ سبب مجازی، سبب حقیقی نہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا، وہ سبب حقیقی نہیں مانتے، محض مجازی سبب مانتے ہیں، لیکن اس مجازی سبب نے کام کر دیا کہ نہیں کیا؟ جب یہ شخص نکاح کر لے گا اس کے ساتھ تو طلاق باقی نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں محل نہیں ہے اور طلاق واقع ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جہاں محل نہیں ہے طلاق واقع ہوتی ہے، تو ادھر یہ مسئلہ جو متنازع فی ہے اس میں بھی یہی حال ہے نا، اگر محل نہ ہو تو بھی وہ تعلیق وہ کام کر جائے گا۔ جب تنجیز آ گیا تو تنجیز نے گویا کہ محل کو تو ختم کر دیا، لیکن کہتے ہیں وہ تعلیق پھر بھی باقی ہے، وَإِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنتِ طَالِقٌ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس مطلقۃ الثلاث یا اجنبیہ کو جو کچھ تعلیق کہا نا، اس کے اوپر قیاس کر رہے ہیں، کس کو؟ اس مسئلہ متنازع فی کو، کہ دیکھو وہاں بھی محل نہیں لیکن طلاق واقع ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی اگر محل نہ رہے تو کیا بات ہے، وہ تعلیق تو رہے گی، محل کے بطلان کی وجہ سے تعلیق تو نہیں باطل ہوگی، ورنہ اگر محل کے بطلان کی وجہ سے تعلیق باطل ہوتی ہے تو پھر ادھر کیوں نہیں باطل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ان نکحتک فانت طالق، تو کیا وہ محل ہے؟ تو وہ تعلیق بھی باطل کر دو نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اس کو قیاس کر دیا اور کہا جیسے وہاں تعلیق باطل نہیں ہوتی بدون محل، تو اسی طرح یہاں بھی تعلیق باطل بدون محل نہیں ہوتی ہے، تعلیق باقی ہے۔ ان کے مذہب کو سمجھے ہو؟ مصنف جواب دیتے ہیں اس کا، فرماتے میاں بخلاف تعلیق طلاق بالملک، یہ مسئلہ وہ طلاق کی جو تعلیق ہوئے ہے ملک کے ساتھ اس کے مخالف ہے، متنازع فی مسئلہ تعلیق بالملک سے جہاں طلاق جو ہے وہ معلق ہو گئی ہے، تعلیق بالملک ہو گئی ہے طلاق کی، یہ اس کے مخالف ہے۔ دیکھو میاں، ان نکحتک فانت طالق، یہ طلاق معلق ہو گئی کس سے؟ ملک کے ساتھ، کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کر لیا تو تجھے طلاق۔ تو دیکھو میاں،
طلاق تقاضا کرتا ہے کس کا؟ ملک کا، کہ ملک بضع تو ہونا تو پھر طلاق دے سکتا ہے۔ تو ملک بضع کے لیے علت ہے کیا چیز؟ نکاح۔ طلاق کے وقوع کے لیے علت کیا چیز ہے؟ ملک۔ تو ملک کے لیے علت کیا چیز ہے؟ نکاح۔ تو نکاح کیا ہوا؟ علت العلت۔ نکاح کیا بنا؟ تو میاں علت العلت تو علت کے حکم میں ہوتی ہے۔ علت العلت کیا ہوتی ہے؟ علت کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور چیز کی اضافت، چیز کی تعلیق اپنی علت کے ساتھ تو باطل ہے۔ چیز کی تعلیق، کیونکہ علت جب متحقق ہوگی میاں تو وہ چیز تو لازماً متحقق ہوگی، تو تمہاری تعلیق کا کوئی فائدہ ہوا؟ جیسے آپ کہتے ہیں، اس سے واضح مثال، جیسے آپ کہتے ہیں اپنے ایک عبد کو کہ ان اعتقتک فانت حر، ان اعتقتک، تو اعتاق علت ہے حریت کے لیے، لیکن آپ نے حریت کو معلق کر دیا اپنی علت کے ساتھ، تو اس کلام کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ تو جب تم آزاد کرو گے تو خود اور ہو جائے گا۔ اس لیے حکم کی تعلیق اپنی علت کے ساتھ باطل۔ سمجھ آ گئی یہ؟ تو حکم کی تعلیق، حکم باطل ہو گیا، تو جب حکم باطل ہو گیا تو وہ محل چاہے گا؟ محل چاہے گا؟ نہیں، وہ بھئی حکم سر کھا گیا تو اس کے لیے محل کی پھر کیا ضرورت ہے؟ حکم ہوتا تو محل کی ضرورت تھی نا، تو وہ حکم ہی سر کھا گیا۔ تو اب یہ ان نکحتک فانت طالق کی بھی ایسی مثال ہے، کیونکہ نکاح علت العلت ہے کس کے لیے؟ طلاق کے لیے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ان طلقتک فانت طالق، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی چیز کی اضافت، حکم کی اضافت آپ علت کی طرف کر رہے ہیں، تو میاں حکم کی تعلیق علت کے ساتھ تو باطل ہے۔ وہ تو آپ تعلیق کریں یا نہ کریں، وہ علت متحقق ہو جائے گی تو وہ حکم تو متحقق ہوگا، تو تعلیق کا کوئی فائدہ ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہ کلام کیا چاہتا ہے کہ حکم ہی باطل ہو گیا؟ ان نکحتک فانت طالق، کیا چاہتا ہے؟ کہ حکم ہی نہیں، حکم نہیں ہے تو محل نہیں۔ اس کلام کا تقاضا کیا کہ محل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، محل نہیں چاہیے۔ اور وہ جو ان دخلت الدار فانت طالق، جو تعلیق والی صورت تھی، وہ سبب مشابہ بالحقیقت ہے، تو حقیقت محل کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہاں، تو میاں یہاں تو تعارض آ گیا۔ وہ کلام چاہتا ہے کہ محل چاہیے، یہ چاہتا ہے کہ محل نہیں چاہیے، تو شیخا ان میں تعارض آ گیا، تساقطا، یہ تو آپس میں جھگڑ گئے، تو ان کو تو کہتے ہیں دونوں جاؤ یہاں سے، تو محل اپنی جگہ پر رہ گیا نا۔ جب یہ دونوں کلامین میں تعارض آ گیا تو دونوں کلامین کو تو رخصت کر دیا آپ نے کہ تم دونوں جاؤ یہاں سے، جھگڑالو لوگوں دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ، تو محل باقی بچا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ان دخلت الدار فانت طالق میں محل باقی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کیا نام ہے اس کا، یہ دوسرا جو ہے ان نکحتک فانت طالق، یہاں محل باقی ہے، تو باقی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو کلام تھا جو آپ نے معلق کر دیا تھا اس کو تو ختم کر دیا آپ نے،
وہ تو محل کے تقاضے میں اس کا تعارض آ گیا. تو محل کے تقاضے میں جب تعارض آ گیا تو محل کے تقاضے کا تعارض تو دونوں کو رخصت کر دیا. تو کلام اپنی جگہ پر باقی بچ گیا. کون سا کلام؟ ان دخلت دار کیا ان نکحتک فانت طالق. تو جب محل باقی ہے تو طلاق تو ان نکحتک جب ہوگا شرط متحقق ہو جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو میاں وہاں اور مسئلہ ہے، یہاں اور مسئلہ ہے. مسئلہ جو متنازع فی ہے اس کی شکل اور ہے، اور یہاں پر امام ظفر رحمۃ اللہ جس کے اوپر قیاس کرتے ہیں اس کی شکل اور ہے. ترجمہ کرو شیخا. بخلاف تعلیق الطلاق بالملک فإنه يصح في مطلقۃ الثلاث، کہ یہ تعلیق مطلقۃ الثلاث میں بھی صحیح ہے، اجنبیہ میں بھی صحیح ہے، کیونکہ مطلقۃ الثلاث بھی تو اجنبیہ ہے نا. تو کہے اگر اس کو کہ ان نکحتک فانت طالق، تو یہ تعلیق تو صحیح ہے. وَإِنْ عَدَمَ الْمَحَلُّ، اگرچہ عدم محل معدوم ہو تعلیق پھر بھی صحیح ہے. اس وقت تو محل معدوم ہے نا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ان نکحتک، تو وہ طلاق کا محل ہے نہیں، وہ تو اور طلاق کا محل نہیں ہے. لیکن تعلیق صحیح ہے، کیوں کہ لأن ذلك شرط فی حکم العلل. یہ جو ان نکحتک ہے نا، یہ شرط یہ کس کے حکم میں؟ علت کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ علت العلت ہے. تو علت العلت کیا ہوتی ہے؟ علت کے حکم میں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا. فصار ذلك معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه، لہذا یہ معارض ہو گیا. کون؟ ان نکحتک. یہ تو میاں حکم کی تعلیق ہو گئی ہے علت سے. تو یہ حکم کی تعلیق ہو جائے تو حکم ہی نہ رہا، تو حکم نہ رہا تو محل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ محل نہیں چاہیے، اور وہ شبہ پہلے ہاں جو سبب مشابہ بالحقیقت ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ چاہیے. تو یہ میں تو تعارض آ گیا. تو یہ جب گیا تو ان نکحتک فانت طالق کے لیے محل باقی رہا نا. تو جب محل باقی رہا تو جب وہ آ جائے گا شرط پایا جائے گا طلاق